تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص سجادہ نشین دربار عالیہ یونسیہ حضرت قبلہ الحاج میاں مقبول نقشبندی صاحب دامہ ظلہ ونور وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں، اولیاء کرام کی جانثاروں اور وفاداروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ سرزمین ترال سے جموں کشمیر وقف بورڈ یونٹ کی ترال یونٹ کی طرف سے قبلہ حاجی مقبول صاحب میاں نقشبندی کو آج کی اس عرس مبارک پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ کو ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سرزمین زرہامہ کپواڑہ میں تشریف لائے اور یہاں آئے اور یہاں سے آپ اپنی جھولیاں فیضان اولیاء کرام سے بھر کے لے کے جائیں گے، اس لیے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اسے چاہیے کہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھے، اولیاء کرام کی مجلس میں بیٹھے۔ تو لہٰذا یہاں ایک طرف علماء کرام کا جمع کثیر ہے اور میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا حضرت کی نوازش سے مجھے حکم ہوا ہے۔ حاضرین محترم، میرا ایک آپ حضرات کے پاس ایک سمپلی سوال رہے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اولیاء کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ آئیے آج ہم اس دربار کے اندر تشریف لائے ہیں، کیا ہمیں انفرادی طور پر ہمارے گھر میں دعوت نامہ ملا ہے کہ بھائی تمہیں ڈوڈا سے آنا ہے، تیرے لیے پرسنلی دعوت ہے، کوئی رجوری سے آیا ہے تمہیں پرسنلی دعوت ہے، کوئی ڈوڈا سے آیا ہے، جموں سے آیا ہے، مختلف دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کیا کسی کو الحاج قبلہ میاں مقبول نقشبندی صاحب نے انفرادی طور پر بلایا ہے یا کسی دنیا دار نے بلایا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم دل کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ ہمیں انفرادی طور پر فردن کسی نے دعوت نامہ نہیں بھیجا ہے، ہمیں کسی دنیا دار نے اس مجلس میں نہیں بلایا ہے۔ ہاں، اگر اس مجلس میں ہمیں کسی نے بلایا ہے تو وہ دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے بلایا ہے۔ وہ کس لیے کہ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ اور دیکھیے ابھی تذکرہ فرما رہے تھے حضرت قبلہ پیر لاجوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا، حضرت میاں یونس صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا، کہ ان کی عبادت اور ریاضت انہی کی وجہ سے جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل کے اندر بسا کے رکھا، اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حضرت پیران پیر جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طریقے سے لگاؤ ہے، کس طریقے سے عقیدت ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کس طریقے سے عقیدت اور لگاؤ ہے، حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کس طریقے سے عقیدت اور لگاؤ ہے، حضرت قبلہ میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کس طریقے سے عقیدت اور لگاؤ ہے، میر محمد صدیق پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کس طریقے سے عقیدت اور لگاؤ ہے، میاں راج ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لگاؤ ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ یہ محبت ہمیں دنیا دار نے دی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے ایمان بھی لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے، تو رب ان کی محبت دنیا میں رہنے والے ہی نہیں بلکہ تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے ہر خاص و عام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو،
جنت کے باغوں سے گزرو۔ بزرگوں، ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ جنت تو مرنے کے بعد ہی اعمال کے اوپر منحصر ہے، تب ہمیں جنت ملنی ہے، مگر آقا کریم فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میں حضرت کی توجہ اور ان کی نظر کرم کا منتظر ہوں کہ ان کی شفقت ہماری طرف رہنی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے صحابہ جنت کے باغوں سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جنت کے باغ کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، وہ ذکر کی محفلیں ہیں، وہ ذکر کے دسترخوان ہیں، اور وہ ذکر کی محفلیں کہاں منعقد ہوتی ہیں؟ آج 18 تاریخ سے 16 تاریخ سے 17 تاریخ سے رات بھر اس وقت جس دربار عالیہ کے اندر ہم اس وقت تشریف فرما ہے، ہر خاص و عام جو ہے یہاں ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ذکر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ابھی حاجی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے کپڑا جو ہے میلا ہوتا ہے، مگر کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے۔ واشنگ مشین اس وقت ہمیں ٹیکنالوجی نے دے دی ہے، اس وقت گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں کپڑے کی صفائی کے لیے، مگر بزرگوں جو دل ہے انسان کے وجود کا عظیم حصہ ہے، جس کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے تو اس کا پورا جسم سلامت ہے، اگر اس کے اندر ذرا برابر کھوٹ آ گئی تو انسان کا پورا وجود جو ہے یہ بیکار اور کالا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، اور فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ذکر کی مجلسیں، یہ ذکر کی محفلیں جو ہیں ان اولیاء کرام کے آستانوں پر منعقد ہوتی ہیں۔ اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس دنیا میں ہر جو ہے مالدار جو ہے وہ اپنا خوف دوسرے صاحب کم ثروت کے اوپر بسائے رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان دنیا میں ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ اگر کوئی پولیس والا ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم پولیس والے سے ڈر رہا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے درخت جو ہیں یہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ کار سے ڈر رہے ہیں کہ کبھی کوئی ہتھیار والا نہ آ جائے، کبھی کوئی کلہاڑا لے کر نہ آ جائے، کبھی کوئی آرا لے کر نہ آ جائے، ہمیں کاٹ دے گا۔ یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ اس وقت مشینوں کا زمانہ ہے، کوئی مشین والا JCB والا نہ آ جائے، ان پہاڑوں کو مسمار کر دے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھیے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جنہیں نہ کسی دنیا دار کا خوف ہے، نہ دنیا کے اعلیٰ کار کا خوف ہے۔ اگر خوف ہے تو وہ پروردگار کائنات کا خوف ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ قرآن کریم کے اندر اس کا تعارف پیش فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کے وہ ولی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ کیوں؟ ایک ذات کے اندر دو خوف اور دو ڈر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یا تو انسان کے اندر دنیا کا خوف ہوگا یا تو انسان کے اندر پروردگار کائنات کا خوف ہوگا۔ لہذا آج ہم جو ہے کسی دنیا دار کی دعوت پر نہیں آئے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، آج ہم کسی دنیا دار کی دعوت پہ نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم آئے ہیں تو ہم پروردگار کائنات کی دعوت پر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کس طریقے سے میرا رب فرماتا ہے، حضرت میاں راج ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان ہمارے ایمان سے کئی درجہ مضبوط ہے، ان کے اعمال ہمارے عملوں سے کئی درجہ اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، اچھے عمل کیے، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرماتا ہے رب کریم بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں سے یہ بات لے کر جانی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ کسی دنیا دار نے اللہ کے ولیوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں نہیں ڈالا۔ اگر ڈالا ہے میاں رجب علی صاحب کی محبت کو تو وہ پروردگار کائنات نے ڈالا ہے، میاں یونس صاحب کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے تو وہ رب کائنات نے ڈالا
ڈالا ہے. جن اللہ والوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں یہ کسی دنیا دار کی دین نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کائنات کی دین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان درباروں کے ساتھ ہمیشہ قدم زندگی وابستگی عطا فرمائے اور جب اس دنیا سے جائیں تو کل قیامت کے دن ان کی علم ان کا سایہ ان کے جھنڈے کے جگت نیچے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جگہ نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ پیر صاحب کا سایہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں اپنی بات کو ان بے جوڑ الفاظوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے معذرت طلب کرتا ہوں. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو رب کریم غفور